اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو دور دور سن رہے ہیں، فیس بک پر، ان کو بھی، اور جو جہاں موجود ہیں، ہم باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ شروع ہوئے اور طب کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ارکان سے شروع ہو کر ہم نبض پر پہنچے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، پرانی کڑیوں میں ابال آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جو وہ خاموش ہو کر اپنا اپنا کام کر رہے تھے، وہ اپنی دم ٹھونک کر حقیقت کو خراب کرنے کے لیے، حقیقت کو غلط کہنے کے لیے، حقیقت طب کی جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو ہم نے یہ تحریک ایک چلائی ہے کہ طب کی حقیقت کو سامنے لایا جائے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے دوست دم ٹھونک کر میدان میں چلے آئے۔ یوں کہہ لیں، شکاری وہ پرانے ہی ہیں، مگر اس دفعہ جال اور لے کر آئے، جال نیا لے کر آئے۔ شکاری وہ وہی ہے جن کو اپنے محبت، اپنے مندر، اپنے محل گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، ان کو ایک خدا کا ایک ذرہ جتنا بھی خوف نہیں کہ ہم حقیقت کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حقیقت کو سامنے آنے دیں۔ حقیقت ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچنے دیں۔ وہ پھر آگے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا۔ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ ان کا محاسبہ اب لوگ خود کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کہ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ اب لوگوں نے ان پر سوال کرنے شروع کر دیے ہیں، اور بہت اکڑی ہوئی گردنوں دونے، پنجابی جن دھون کہتے ہیں، یہ فولادی سریے رکھ کر یہ گھومتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ حقیقت والے تو جھوٹے ہیں، یہ حقیقت والے تو ان پڑھ ہیں، حقیقت والے تو جاہل ہیں۔ یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ جاہل ہیں۔ ان کی ان باتوں کو کون مانے گا؟ وہ تو سوال کر رہے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں آگے سے، تم کن کھیتوں میں چرنے جا رہے ہو؟ ارے تیرے کھیت میں ہے ہی چرنے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ کیا بھوکے مر جائیں؟ ہمیں اپنی ترتیب کو توڑنا پڑا۔ ان جو جگادری، جو قانون مفرزہ کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، محقق کی ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ نیا محقق، نیا محقق۔
محقق ہونا جرم ہے، تحقیق کرنی جرم ہے۔ چار ارکان ماننے والوں، چار، تین عزائر عیسیٰ ماننے والوں، کہاں ہو تم؟ کبھی سوچا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے؟ اگر ہم نے کچھ محنت کر کے، سوچ بچار کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ارکان چار نہیں تین ہیں، تو جرم کیا ہے ہم نے؟ مٹی رکن نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ آ کر بیٹھ کے بات کر لے۔ مٹی مرکب ہے، تین ارکان کی کیفیات سے تیار ہوئی ہے یہ مٹی۔ تم نے جو سنا ہزاروں سال پہلے کا، اسی کو تمہارے بڑے پڑھتے آئے، وہی تم کرتے چلے آ رہے ہو۔ ارکان تین مانتے نہ، ارکان جو ہے وہ چار مانتے ہو، عضو رئیس تین مانتے ہو، یہ کیسے؟ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ صرف تمہارا یہ کہہ دینے سے کہ نیا محقق، اس سے باتیں نہیں بنے گی۔ کوئی دلیل لاؤ، کوئی بات سامنے لاؤ۔ خشکی کو حرارت سے ختم کرنے والوں، اس دفعہ پورا ہفتہ ان کی جو میں سن کے پریشان ہوتا رہا کہ یار ان کی عقل بالکل ہی کام نہیں کرتی، یہ عقل سے پیدل ہو چکے ہیں۔ اب تو اپنے ماننے والے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کدھر چرنے جا رہے ہیں؟ وہ دلیل لاؤ بھائی، ایسے نہیں ہے۔ اصحابی اضلاتی کو تر سرد کہنے والوں، تم نے زندگی کو روک دیا ہے، یہاں پر کھڑا کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی زندگی جو تم ترجمہ کر رہے ہو اس کا۔ تر سرد یہ نہیں چلے گا۔ جو ہے وہی چلے گا، جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصحابی اضلاتی ہی چلے گا۔ اصحابی اضلاتی کا ترجمہ تر سرد نہیں ہو سکتا کہ تم خود ملغوزہ ہو، خشکی کو سردی کو ایک ہی مانتے چلے آ رہے ہو، خشکی کو گرمی کو ایک ہی مانتے چلے آ رہے ہو۔ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا تو ایک طرف ہو جاؤ، نہ قانون مفرزہ کا حلیہ پکاڑو۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، نہیں سمجھ رہے تو کسی سے سیکھ لو۔ پھر کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کا لا رہے ہیں، اپنا لا رہے ہیں۔ ہم نے ایک بات حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے علیحدہ نہیں کی، جو ہم کہہ رہے ہیں، جہاں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفرزہ کا بہمی تعلق کہا ہے، اس کو سمجھو، نہیں سمجھ آتی تو سیکھ لو۔ یہ کام کرتے ہو تم، چاہے فری میں کرتے ہو، چاہے ان ادویات کا جو بوجھ ہے کوئی اور اٹھا رہا ہے، اگر تم فری میں بانٹ رہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ غلط بانٹتے چلے جاؤ۔ کچھ سمجھو اور اس کو سیکھو۔
پھر اس میں پاؤں رکھو علاج معالجے میں۔ یہ کہنے سے کدھر جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کن کھیتوں میں چرنے چلے گئے ہو، اب تو یہ جائیں گے بھائی، اب تیرے روکنے سے یہ رکیں گے نہیں، تیرے کھیت کے اندر کچھ بھی نہیں ان کے لیے، چند غلط باتوں کے علاوہ تو تیرے پاس ہے کیا؟ اگلی تحریک سے علاج کر دو۔ حضرت صاحب نے فرمایا جو نہیں جانتے، ذرا سمجھ لو خود کو، آپ کو کہاں کھڑا کر رہے ہو حضرت کے کہنے کے مطابق، اور وہاں فرمایا بس اسی میں شفا ہے۔ شفا اگر تم کو نظر نہیں آتی تو آؤ ہم سے سیکھ لو، ہمارے کسی شاگرد سے سیکھ لو، بڑی آسانی سے اچھی طرح سمجھا دے گا، مگر تیرے اندر سے اکڑ نکلے تو آئے نا۔ وہ دو جو تھے نا، یہ بمریا ایک ساتھ اور ہوتا ہے، وہ گندگی کے پر بیٹھ کر سونگتا ہے، تو بمرے نے کہا یار چھوڑو، یہ کہاں گندگی پر بیٹھتے ہو، آؤ پھولوں کا خوشبو سونگو، لیکن مجھے تو کسی پھول میں کوئی خوشبو نہیں آتی۔ وہ اس کو گلاب پر لے گیا، اس کو نہیں کوئی خوشبو نہیں مجھے تو آ رہی، موتیے پر لے گیا، اس نے یہی جو اچھے سے اچھے پھول پر لے گیا، اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں ان سے آ رہی۔ نے کہا یار دیکھو تو صحیح کیا مسئلہ ہے، انہیں دیکھا تو انہیں کہا ناک سے گوبر تو نکال، پھر تجھے خوشبو آئے۔ اپنی اکڑ کو اپنے اندر سے باہر رکھو ذرا، پھر سونگ کر دیکھ، پھر پتہ چلے تجھے تو یہ علم نہیں، تحریک تحلیل تسکین کا علم نہیں، ایک ہی وقت میں دونوں کو مانتے ہو، تسکین بھی ہوتی ہے تحلیل بھی ہوتی ہے، تمہارا کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ثابت کرتے کہ جب تحریک پر تسکین ہے تو پھر اس وقت تسکین ہی ہے، تحلیل نہیں ہے، جب تحلیل ہے تو پھر تسکین نہیں ہے۔ بتاؤ تم کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزوں کو مان لو، تسکین کو اور تحلیل کو، علاج کس کا کرو گے؟ تسکین کو ہی دھکا لگاؤ گے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی نہیں۔ تو اب اس کو بھی چھوڑ گیا ہے، خود مانتا ہے کرورا تو 4 نمبر ہے، بدھی اصلاتی ہے، چلو اس کو میں نے اگر تریاکے میدا ماں دے دیے تو کیا ہوا؟ ایک ایک بات پہنچتی ہے ہم تک، یہ نہ سمجھنا ہم تیری کسی بات سے ناواقف ہیں، تیری پرچیاں پہنچتی ہیں یہاں، کتنے کتنے مہینے دوائی کھلائی تم نے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، موجود ہے ہمارے پاس پرچی۔ پیش کرو وہ مریض جس کو تو نے کہا کہ وہاں بڑے محقق بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جانا تھا، اور انہوں نے کہا جی وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا، وہ پیش کرو، بتاؤ۔ صرف منہ میں زبان ہے، چلاتے چلے جاتے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔
اگر کوئی مریض پرہیز سے بھاگ گیا تو بھاگ جائے. ہم نے کبھی مریض کو جفا نہیں ڈالا کہ یار نہیں شاید تھوڑا تھوڑا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. نہ ہو، میری روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو مریض پرہیز نہیں کرتا ہم دوائی نہیں دیتے. بھاگتا ہے تو بھاگ جائے. قانون مرتضیٰ کے ساتھ کتنے ظلم کرو گے؟ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو بگاڑ کر تجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہر بار بات ہوتی ہے، مگر ہر بار تم مجمع لگا کر بیٹھتے ہو، پریس کانفرنس کرتے ہو، ہر بار کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کر کے. یہ حقیقت والے تو جھوٹے ہیں، تیرے کہہ دینے سے جھوٹے ہیں. جھوٹ ثابت کرو، حقیقت والوں کا ہے جھوٹ ثابت کرو، میں چھوڑ دوں گا یہ کام. یہ تو ان پڑھ ہیں. ارے تیرے جیسے پڑھے لکھے کتنے جاہل ہیں. قابلیت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو نے بی ایس سی کر لیا تو بس. کتنے بی ایس سی والے ہیں یہ تکے کھا رہے ہیں روڈوں پر. کیا اس کی حیثیت کیا ہے بی ایس سی؟ طبی اصول کچھ اور ہے، طبی قانون کچھ اور ہے. تیری وہ بھی آڑیو کہ وہ مریض آیا، اس کو میں نے 4 نمبر دوائی دی، 5 نمبر دوائی دی، 6 نمبر دوائی دی، مریض کلیئر ہو گیا. کہاں تیرا اصول بھائی؟ کہاں ہے تیرا قانون؟ یہ اصول کی باتیں ہیں، یہ قانون کی باتیں ہیں. مرض ایک ہے تو دوائی بھی ایک ہی ہوگی. اور کسی وقت کسی انسان میں 2 مرضیں نہیں ہوتی. تو 3 قسم کی دوائیں دینے والا کون ہے؟ کون سے قانون کی بات کرتے ہو؟ تجھے تو قانون کا علم تک نہیں، ہوا نہیں لگی. قانون مرتضیٰ کو تم جانتے تک نہیں ہو. اور کیا کہوں؟ حقیقت والے حقیقت بیان کرتے ہیں. آؤ، میں تو بار بار کہتا ہوں میرا رجسٹر ہے، آؤ دیکھو فون، اس کو ایک ایک صفحے کو ایک ہی مریض کو چیک کرو. جہاں کہیں تحریک 2 میں کے اندر پھنسی ہے تو 2 تحریکوں کی دوائی دیتا ہوں. نہیں تو کسی بھی ایک تحریک پر مقابل ایک ہی دوائی ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. نہ یہ قلب کے مریض کو پھنسا ہے، رکا ہے، نکل گئے. نہ یہ تھائیرائڈ جن کے لیے آپ ڈھونڈتے پھرتے ہو، اور 10 سال تم جوڑی پھلا پھلا کر سوال کرتے رہے. ہے کوئی مسیحا اس مرض کا علاج بتانے والا؟ وہ نسخوں کا تم نے تھیلا بھر لیا اور کتابیں لکھنی شروع کر دی. 5 قسم کی دوائیاں ایک نسخے میں ڈالتے ہو. 5 4 5 مزاج کی دوائیاں ایک نسخے میں ڈالتے ہو. کیا بات ہے تیری یار! اور کہلاتے ہو قانون مرتضیٰ کا استاد. اللہ تجھے خوش رکھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو، ہمیں سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، طب کی ہدایت. ہم طب کی ہدایت کی بات کرتے ہیں. حقیقت والے ایسے ہیں
تجھے تو علم بھی نہیں حقیقت ہوتے ہی کیا ہے. تیرے جیسے تو جب اصول بیان کرتے ہیں اور جب دوائی دیتے ہو، اصول ہے تمہارا اگلی تحریک کی دوائی، باندھ کے دیتے ہو 3 قسم کی تحریکوں کی دوائی. کہاں گیا تیرا وہ بھی اصول؟ پھر اصول تو نہ ہوا، پھر قانون تو نہ ہوا. جیسے چلتا ہے ویسے چلائی جاؤ. تو ڈالو انگلش دوائیاں بھی ڈالو، شاید ڈالتے ہی ہوگے. ہم بڑا آرام سے ایک سیدھے راستے پر جا رہے تھے، یہ تیر و تفنگ لے کر کھڑے ہو گئے. اگر یہ حقیقت والا غلط ہے تو اس دن بھی غلط ہونے چاہیے تھے جب تجھے ووٹ دینے کے لیے گئے تھے. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ غلط ہو، ہمیں تمہارے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں. اس دن تجھ نے حقیقت والوں کو سٹیج پیش کیا، سٹیج پر بٹھایا. کوئی تو آدمی کے اصول ہو اور کچھ نہیں. ظفر کے شعر کو یاد کر لیتے جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولیے اور اس پر قائم بھی رہیے. ہونا آدمی کو صاحب کردار چاہیے. مسئلہ بنے اپنے مطلب پر سب ٹھیک ہے، سٹیج بھی پیش. ہم سٹیج کے لیے ہرگز نہیں گئے تھے، ہم پیچھے بیٹھے تھے تیرے جلسے پر، عام کرسیوں پر بیٹھے تھے. ہم نے کہا یہ صابر والے ہیں، صابر کے نام کو دینے ہیں ووٹ. یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو خیر ہے. تو نے صابر والوں کو بھی نہیں چھوڑا بھائی. جو تیرے ساتھ دوسرے سے جن کے ساتھ ہے یہ لینے دینے کا اختلاف بھی کوئی نہیں ہے، ایک دوائی دو یا 5 مزاج کی دے دو کٹھی، ان کے ساتھ تیری نہیں بنتی. اللہ مہربانی کرے. اور جناب آج کچھ دنوں سے باسی کڑی جو ہے نا حوالے لینے لگی ہے. میں نے ملتان میں کہا تھا یہ الیکشن کے لیے تم نے مجھ پر تیر چلانے چھوڑے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے تمہاری کمانوں کا رخ میری طرف ہے، بس یہ الیکشن گزرنے کا وقت ہے. مگر میں نے دیکھا وہ سکون سے اپنا کام کرتے تھے تو ہم اپنا کر رہے تھے. اب پھر اس کڑی میں ابال اٹھا ہے. یہ دوسرا گدی نشین ہے قانون مفرزہ کا. یہ جو تحریک تحلیل تسکین کا تم نے چارٹ بنا کر چلایا ہوا ہے کس اصول کے تحت ہے بتاؤ مجھے. ہم تحریک تحلیل تسکین کا چارٹ جو دیتے ہیں اصول سے ثابت کریں گے، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ سے ثابت کریں گے. تو بتا کدھر سے یہ نکالا ہے؟ اپنے پاس ہی گاڑ لی ہے. اور تم لوگوں نے بڑی بڑی گھڑی ہیں، کوئی کچھ بنا کے بیٹھ گیا کچھ. یہ جب سے حقیقت والے آئے ہیں تم لوگوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی. یہ سہارے بنا رہے ہو اپنے لیے کہ یہ بتا یہ حضرت نے لکھا ہے، یہ جو تم نے لکھا ہے یہ حضرت کے کسی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان کے طریقہ علاج سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ ثابت کرو جو تحریک تحلیل قانون مفرزہ کے حکماں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کل قیامت کو بھی پوچھ ہونی ہے.
یہ تو ہمارے الفاظ تم نے چھین کے اپنے منہ میں ڈالے ہیں، تمہیں قیامت کا کیا پتہ ہے؟ کیا خوف ہے تم لوگوں کو قیامت کا؟ ہر روز مجمع لگاؤ، اکٹھے کرو، اب یہ ایک نہیں رہیں گے اکٹھے۔ وہ کراچی میں تیرا شاگرد کیا کر رہا ہے؟ کبھی دھیان کیا ادھر؟ کچھ حکیم کٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا جناب حضرت آپ بھی تم استاد ہیں، بڑے استاد ہیں، بڑے استاد کے تم شاگرد ہو، تم بھی بڑے استاد ہو، تو یہ جو ہے گدی صابی کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ صابی گدی اگلی تحریک کا۔ ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ کچھ دن بعد ان کا آنا ہوا صاحب کا، تو حضرت کیا کر رہے تھے؟ مریض سے ان کو دیکھ رہے تھے، رجسٹر پر تحریک 5 لکھ کر عضلاتی ثابت ادویات لکھ دی آگے۔ اس نے پکڑ لیا، یہ پرچی ادھر دو جی، ہمیں تو بتایا 6 نمبر تحریک کی دوائی دو، یہ تم نے 2 نمبر کی کیا کہاں سے دی؟ یہ تیرا اصول ہی نہیں، یہ تو اصول رانا پیش کرتا ہے، تم نے یہ کہاں سے کر دیا؟ اس نے وہاں بھی بات چیت کی اور بعد میں فیس بک پر بھی اور مختلف جگہ پر واٹس ایپوں میں اس نے بات چلائی۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے خود یہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کے بڑے شاگرد نے یہ جو تحریک تحلیل تسکین کا جناب نے چارٹ بنایا ہے نا، آپ کے سب جانتے ہیں کس نے بنایا ہے۔ شاگرد نے کہا وہ تو میں اصول علاج بتا رہا تھا، تمہیں کرنا کچھ بھی پڑ جاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے تیرے قانون کی! یہ شاگردوں کو سکھایا۔ ارے تو بھی یہی کچھ ہی کرتا ہے، مجمع لگانا جانتے ہو تم لوگ، مجمع بعض لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ مجمع پر کتنے لوگ مطمئن ہوتے ہیں وہ ان کو پتا ہے۔ چھوڑ دو یہ مجمع بازیاں، قانون محرزہ کو بیچ کر کھانے والوں، غلط باتیں دوسروں تک پہنچانے والوں۔ تحریک شروع کی ہے تو نے کلاس، دیکھتے آگے کہاں تک جاتے ہو۔ اس کو جب اصل تحریک تحلیل تسکین حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج معالجے کے لیے دی، تم گھماؤ پھراؤ اس کو، اس سے بھی جسم تھک جاتا ہے، اس سے بھی جسم تھک جاتا ہے، پھر تسکین کی ضرورت پڑتی ہے، دونوں سے تھک جاتا ہے۔ غذا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی۔ کیا بات ہے تیری یار دلیلوں کی! انسان پر گدھوں کی دلیلیں نہ لاؤ، انسانوں کی دلیل لاؤ، خدا کا خوف کرو۔ اصل تحریک تحلیل تسکین حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج معالجے کے لیے دی ہے۔ اور یہ جو تم نے تحریک تحلیل تسکین کا یہ چارٹ بنا کر واٹس ایپوں میں چڑھایا ہوا ہے، موبائل پر چڑھایا ہوا ہے، یہ کس لیے چڑھایا ہوا ہے تم نے؟ وہ جسم کس لحاظ سے چڑھایا ہوا ہے کہ ایسے تھک جاتا ہے، یہ سست ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، سست نہیں کہا، تھک جاتا ہے، غذا حاصل کرنے میں بھی تھک جاتا ہے، تحلیل ہو جاتی ہے اس میں بھی بیچارہ ہضم ہونے بھی تھک جاتا ہے، تو پھر اس کو تسکین کی ضرورت ہے، اس کو تسکین دے دو۔ واہ واہ تیرے کیا بات ہے! تحریک تحلیل تسکین حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ علاج معالجے کے لیے دیا ہے۔
یہاں تسکین ہے وہاں دعائی دے دو، یہاں تحلیل ہے وہاں دعائی دے دو۔ تحلیل سے تو ڈرتے ہو، بھاگتے ہو تم لوگ کہ آدمی نہ کہیں سے مر جائے ہم سے۔ تسکین کو دھکا لگاؤ، چاہے وہ آدمی جو مریض ہے، تحلیل کا مریض ہے، تسکین کو وہاں پہنچاتے پہنچاتے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے۔ علاج، اصل علاج تحریک سے ہی ہے، اصل چیز تحریک ہی ہے۔ حقیقت جو ہے وہ تحریک ہی ہے، کوئی نبض تسکین کی نہیں ہے، کوئی نبض تحلیل کی نہیں ہے، تمام لفظ تحریک کی ہیں، تحریک کی ہیں۔ تسکین اور تحلیل کی کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ تو آگے کہاں تسکین ہے؟ وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول و فعل سے تلاش کر کے نکالو، اس میں کوئی ایک قول فعل جو تم نے لکھی ہے دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ خود سے بنا کر خود ہی اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ بات جو ہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک اصول سمجھا رہے ہیں، جس کو انہوں نے سمیٹ دیا، کوزے میں بند کر دیا، تیرے جیسے ارد گرد گھومتے رہے، اس کو ملا ہی نہیں۔ اس مالک نے کرم کیا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلیہ ہم پر منفش کر دیا، ہم پر کھول دیا، ہمیں بتا دیا کہ مسلمانوں کی، امت کی، انسانیت کی بلکہ بھلائی ہم کر سکیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیرے جو بال ہے نا، وہ دیکھ لے کتنی دیر چلنے ہیں۔ اب لوگوں نے نہیں ماننا، اب ان کو زبان مل گئی ہے حقیقت کی۔ وہ سوال کریں گے تم لوگوں پر، تو تم لوگ جو جواب دیتے ہو وہ بھی ہم سنتے ہیں، کیسے کیسی تم نکالتے ہو۔ سوال کیا جی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹی وی پر 6 نمبر دوائی کیوں دی؟ حضرت صاحب نے جناب یہ بیچارے بہت تیز بنتے ہیں علم میں۔ علم کسی اور چیز کا نام ہے پیارے، تیری ٹاماٹوئیوں کا نام علم نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ کہنے لگے جی ٹھیک کیا نا، ٹھیک ہے نا، عضلاتی صابی سے ٹی بی اٹھتی ہے، اور عضلاتی گدی میں عضلاتی صابی سے پیدا ہوتی ہے، عضلاتی گدی میں شدت پر آتی ہے، گدی عضلاتی میں کیا ہوتا ہے، انتہا پر جاتی ہے، گدی اعصابی گدی میں گدی اعصابی میں موت پر لے جاتی ہے، اس لیے 6 نمبر دوائی دیں۔ واہ تیری تشریح کے بچہ جمہورے، یہ بچہ جمہورہ نہیں چلے گا اب۔ کسی ایک تحریک پر ایک ہی دوائی دینی پڑے گی، تو وہ حقیقت والے بتاتے ہیں، وہ حقیقت والوں سے سیکھ لو یار۔ نہ گمراہی میں، طب کی گمراہی میں کیا پتہ ہے زندگی موت کا۔
کسی بھی حقیقت والے کے پاس جا کر اس کو سیکھ لو، خدا کے لیے سیکھ لو، پھر اس کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹیچ کرو۔ تمہاری کیٹیگری تو حضرت نے ادھر ہی واضح کر دی کہ جس کو نہیں آتا وہ یہ کر لے۔ وہ تمہارے ورگے ہی تھے نا جو مانتے ہی نہیں تھے اس وقت بھی کہ جی اگلی تحریک آسان ہے، سب ہی ہے نا جی۔ تو تیری تحریک پہچاننے کی بھی واہ واہ کیا بات ہے تیری نبض کی، اور تیرے کروڑے دیکھنے کی۔ جاؤ کبھی سیکھو پھر اوروں کو نبض سکھانا، ایسے نبض سکھانے نہ بیٹھ جاؤ۔ ابھی تو سیکھنے کے دن تھے، تم استاد بن کے بیٹھ کے ہو یار۔ اللہ خیر کرے، آپ کے لیے بھی میرے دل سے دعا ہی نکلتی ہے، آپ جیسے لوگ صحیح ہو جائیں، اندر کے میل کو ختم کر لیں، دھو لیں اپنے اندر کو، تو ہزاروں لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ مجمع بازی کو ذہن سے یار نکال دو، اب تو نکال دو کہ پیچھے سیکھا ہوا ذہن سے نہیں نکل رہا، نہیں نکل رہا۔ وہی کام آگے سے آگے چلا رہے ہیں، اللہ بہتر کرے۔ تو اپنے شاگرد کو اتنا بتانا، شاید ان کا نام عامر صاحب ہے، بہت پیارے آدمی ہوں گے، کہ اصول علاج جو ہے وہی علاج ہے۔ یہ طب کی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھیوری ہے، وہ ہاتھی کے دانت نہیں دکھانے کے اور کھانے کے اور، وہ نہیں ہے، یہ اور تھیوریاں ہیں، انگریز کی تھیوریاں ہیں۔ یہ جو آج کل انجینئرنگ پڑھتے ہیں ان کی تھیوریاں ہیں، تیرے قانون محرزہ کی بھی تھیوری یہ ہو گئی ہے۔ تھیوری یہ ہے، کرنا کچھ اور پڑتا ہے فیلڈ میں۔ خود اعتراف جرم کر رہے ہو تم، یہ تیرا ہی سکھایا ہوا شگرد ہے، اور تم بھی یہی کرتے ہو، وہ بھی وہی کرتا ہے۔ ہم نے بہت ساری تیری باتیں سنی ہوئی ہیں، 4 نمبر پر 1 نمبر کی دوائی دینے والی بھی، اور تیری تھیوری ہے اگلی تحریک کی، گھومتے کہیں، کیونکہ وہاں سے ہو نہیں پاتا نا، وہاں سے کیسے ہوگا تیرا علاج معالجہ؟ پھر مجربات پر اپنے خود کر لو گے مجربات، کہتے یہ میرا نسخہ ہے، یہ تو جناب جرکان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہیں، یہی کچھ تم نے کہا تھا نا، یہ نسخہ جو میں نے تیار کیا ہے یہ جرکان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، یہ اعصابی ذراتی ہے۔ اپنے نسخے کا مزاج بھی بتایا اور جرکان کو بھی اڑا دیا، بالکل ٹھیک، یہ تو بالکل ٹھیک بنتا ہے، مگر تیری تھیوری کدھر گئی؟ اگلی تحریک کی وہ کدھر گئی؟ ہر فن مولا ہو، جدھر سے الو سیدھا ہو ادھر کو کرتے ہو، یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے تو اللہ سے مانگ لو، یہ بھگوان کے ماننے سے ہوتا ہے تو بھگوان سے مانگ لو، ایسے نہیں چلے گا بھائی، ایک ہی راستہ ہے۔ تم لوگ اگر ایسا کرو گے، تو میں نے ملتان میں یہ بات کہی تھی، ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں رکنے والا نہیں ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو آتا نہیں۔
کوئی دلیل لاؤ، کوئی بات کرو. جی ایسے بھی محقق ہیں، میں مانتا ہوں آپ لوگ محقق کہلانے کے حقدار نہیں ہو، کہلا بھی نہیں سکتے، مگر لکھ لیتے ہو کہیں کہیں محقق ہوں. حقیقت میں تحقیق کرنی ہوتی ہے. تم نے بغیر تحقیق کیے ہوئے ہر ساتھ چیز کو ساتھ لیے گھوم رہے ہو. تیرے پاس تحقیق کا مادہ ہی نہیں ہے. جو تحقیق کرے گا وہ محقق تو ہوگا. ایسے محقق کیا کرتے ہیں؟ تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ابھی تو آگے چلے گی تحقیق. تحقیق رکنے والی نہیں ہے. تم سے میں سوال کروں گا، تلی سدا کا سٹور دکھاؤ، تلی میں سدا دکھاؤ، جس کو مانتے چلے آئے ہو آج تک. نہ تو نے یہ تحقیق کی، نہ تیرے کسی اور نے. یہ جو بڑے بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قانون مرتضیٰ کے تھم نے بڑے نے، کسی نے کی ہے کوئی تحقیق؟ ایک پیسے کی، ایک ذرہ سی؟ وہی باتیں وہی. تو کبھی کبھی یہ سچ بول جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے. تو بھائی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ بات تو واقعی ایسے ہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے، ہم کیسے کر لیں؟ یہ مکے کے مشرکوں کی بات ہے جو تمہاری زبان پر آ جاتی ہے. کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ پھر نام لیتے ہو بڑے. خدا کا خوف کرو یار. کر رہے ہیں نا، اپنا کرو. یہ ایسے محقق آ گئے تو قانون مرتضیٰ کا کیا پڑے گا؟ تم نے قانون مرتضیٰ میں چھوڑا کیا ہے؟ یونانی والے تو سیدھا کہتے ہیں کیا فرق ہے بتاؤ ہمیں. کوئی بات نہیں تم لوگوں کو وہاں آتی کہ کیا فرق ہے. ہم کہتے ہیں فرق ہے. تیرے 4 ارکان غلط ہیں، تیری 4 اخلاق غلط ہے، تیری 4 کیفیات غلط ہے. ارکان 3 ہیں، کیفیات 6 ہیں، اخلاق 6 ہیں. کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے اگر کیفیات 4 تھی، تحریکیں 6 کیسے بن گئی؟ کیا یہ انکار کرو گے اس بات سے؟ ہر تحریک کا ایک علیحدہ مادہ ہے. تم تشریح یہ کرتے ہو ایک ہی ہوتے ہیں. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تم کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ان کو تم غلط ثابت کر دو. ان نے 6 تحریکیں دی ہیں. اگر مادہ علیحدہ نہیں تو دھڑکن کیسے علیحدہ ہوگی ان کی؟ ایک ہی مادہ ہوتا، ایک ہی طرح کی دھڑکن ہوتی، ایک ہی طرح کی توالت ہوتی، ایک ہی مقام ہوتا، اور ایک ہی اس کے عرض ہوتا، ایک ہی رفتار ہوتی. کچھ آدمی کو شرم کر لینی چاہیے. صرف ایک لفظ پر کہہ دینے سے نیا محقق، ہاں الحمدللہ میں محقق ہوں، اب کر بول. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون مرتضیٰ کو سامنے رکھ کر میں نے تحقیق کی ہے. اگر آگے انسانی جسم پر بھی وہ تحقیق آنے والی ہے، ہوشیار رہنا ذرا. اپنے تلواریں اور تیر تیز رکھنا.
انسانی جسم پر بھی تحقیق آئے گی انشاءاللہ. کائنات پر تو آئی ہے نا، ہر چیز پر یہ الٹ پلٹ ہو گئی ہے. 6 روحیں 4 روحیں بتانے والوں، 3 روحیں 3 روحیں. تم کو جو اللہ کہتا ہے نفس نظر ہی نہیں آئے، جو خون کے اندر دوڑتے ہیں، جو اصل ویٹل فورس ہے، جو اصل طبیعت مدبرہ بدل جن کو کہا جا سکے، پاس سے گڑ کے جو انہیں ڈال لی تم مانتے چلے آؤ. اپنے دماغ کو استعمال کرو، صرف مطلب کو چمکانے کے لیے، مریضوں کو گھیرنے کے لیے ایسی باتیں مت کرو. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حقیقت کے ساتھ والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہر آدمی کامیاب ترین مطلب کر رہے ہیں. ان کے آگے کوئی مرض بڑی نہیں کہ یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مرض ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فارماکوپیا سے ایک قدم باہر کوئی نہیں رکھتا، اسی پر چل کر ان کا علاج کر رہے ہیں. بے شک. حقیقت کو سمجھو، حقیقت کو دیکھو. اگر اندر کے سچے ہو، حقیقت کے ساتھ پنگے مت لو. حقیقت جو ہے یہ فطرت ہے، یہ فطرت حقیقت ہے. فطرت کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکا. فطرت ہر چیز کو لتاڑتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے. یہ ہے اصل فطرتی علاج. خشکی کو تری سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، اور حرارت کو سردی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے. وہ تو بیچارے یہ اتنے ان کو یہ وہ کیا فوبیا ہو گیا، حقیقت کا فوبیا یا رانا سرور کا فوبیا ہو گیا. کہتے ہیں جی وہ دیکھو 2 نمبر پر 6 نمبر دوائی کیسے آ گئی؟ میں 2 نمبر میں کہتا کب ہوں؟ میں تو 3 نمبر کہتا ہوں. 3 نمبر میں خشکی مانتا ہوں، 2 نمبر میں خشکی مانتا ہی نہیں، 5 نمبر میں حرارت مانتا ہی نہیں. آؤ بیٹھو تجربہ کرو. تجربہ کرنا کوئی نہیں ہے. زندگیاں لگتی ہیں بیٹا. اور دوسرا وہ میرا بھائی ہے تو میرے سے وہ بھی چھوٹا، بہت اکڑ خان ہے. اچھے ہوتے ہیں اکڑ خان بھائی بھی، مگر خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو. اور ہمارا سبق جناب علی، پھر وہ رہ گیا آج کا جو نبض پر ہم نے شروع کیا ہوا تھا. چھ نبضیں تو مانیں گے ہی، اس سے تو انکار نہیں کریں گے. 6 تحریکیں مانیں گے، مگر گھومتے 3 کے پیچھے رہیں گے. آگے راستہ نہیں ہے، آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت کی روشنی نہیں ہے پیارے. وہ حاصل کر لو، وہ حاصل کر لو، پھر انشاءاللہ آپ کو راستہ آگے ملے گا. علاج معالجہ آسان ہو جائے گا. دھوکے سے مطلب چلا چلا کر مریضوں کا ستیہ ناش کر کر کے، ارے یار کل قیامت کو بھی پیش ہونا اللہ کے. جو دوسروں کو قیامت کا دے رہے ہو نا سبق، وہ خود بھی لے لو.
کل قیامت کو بھی پوچھنا ہے اللہ نے. اوروں کو غلط راستے پر چلاؤ گے اس کا بھی پوچھنا ہے اللہ نے. یہ لفظ تیری زبان پر آ گئے، تم لوگ تو اس کو اس طرح کبھی سمجھ کے تم لوگوں نے طب بھی نہیں کی. بس یہ ہم مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہو، اپنے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. ہم سب ایسے کر رہے ہیں. تو لفظوں کے بارے میں بھائی تھوڑی بات ہو جائے، ٹائم تو کافی لگ گیا. یہ ہر دفعہ ہر وقت شاید ہمیں اسی بات پر جائے رکھیں گے کہ اپنی حقیقت کو سامنے نہ یہ دکھا سکے. ہم حقیقت تو دکھاتے رہیں گے، یہ ہمیں الجھائے رکھیں گے، ہم آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائی ہم نے 6 نبضیں مقدار سے سامنے لا کر رکھ دی قانون محرزہ کی. اب تم لوگ اس سے بھی انکار کرو گے کہ تم لوگ یہ تو جانتے ہی نہیں ہو نا کہ اصل نبض جو ہے وہ مقدار ہی ہے. آپ کو کیا علم بیچاروں کو، آپ اس کو 3 کہو گے. 6 نبض وہ 3 طویل، عریض اور مشرف میں سے 6 نبضیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور ان کے قانون محرزہ کے جو نام ہیں وہ بھی بتا دیے، ان کے مادے بھی بتائے کہ اس نبض میں یہ مادہ پایا جاتا ہے. جو کسی نبض میں ایک مادہ ہے کسی اور میں وہ نہیں پایا جاتا، وہ اسی میں ہی پایا جاتا ہے. جیسے کہ 1 نمبر تحریک کی نبض کا مادہ سرد اور خشک. وہ خشک نام اس لیے ہے، خشکی نہیں ہے، عضلات کی وجہ سے، عضلاتی، اعصابی عضلاتی کے عضلات کے ساتھ اس کا واسطہ ہے. جب تم لوگ اس کو تر سرد کہتے ہو، اگلے عضو کے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں رہا، زندگی روک دی تم لوگوں نے. غور کرنا، ایک نیا بات دے چلا ہوں. آج تک میرے کسی ایک سوال کا تم لوگوں نے جواب نہیں دیا، اور نہ تمہارے پاس کوئی ہے. اور تم نے کوئی سوال کیا ہو ہم پر، ہم نے جواب نہ دیا ہو، اور دلیل کے ساتھ جواب دیے ہیں سارے آپ لوگوں کو. اعصابی عضلاتی کا مادہ ہے سرد، اور اس کے ساتھ کیا ہے، جو عضلاتی لکھا ہے وہ عضلات کی وجہ ہے، مگر ہے سیاہی. بالکل صحیح فرمایا میرے دوست نے پاس بیٹھے نے. اور عضلاتی سابی 2 نمبر تحریک کی جس کو نبض کہتے ہو، اس میں سیاہی زیادہ اور سردی کم. اب دیکھو یہ کیسا واسطہ بنا ہے. 1 نمبر تحریک دماغ کی تحریک ہے. اس نے حضرت صابر نے جو دیا ہے سابی عضلاتی، عضلات کے ساتھ واسطہ بنا ہے. یہ 2 مادے اکٹھے ہو گئے یہاں. اگر یہاں تر اور سرد کہہ دیا جائے، تری بھی دماغ کی، سردی بھی دماغ کی، اگلے عضو کے ساتھ واسطہ ہی نہیں بنتا. سوچو یار، طب کرنی ہے تو سوچنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں. اور 2 تحریک میں سیاہی زیادہ اور سردی کم. اب یہ یہاں اس نے پچھلے کے ساتھ واسطہ رکھا ہے. وہ پچھلے نے کیا تھا، اگلے کے ساتھ واسطہ بن گیا نا، ایک زندگی آگے چلے گی، عضلات کی طرف زندگی کی. اگر تر سرد اس کو مان لیں تو زندگی کدھر کو جاتی ہے. اب تشریح کرو گے تم، وہ سردی جی اصل میں خشکی ہی ہوتی ہے، خشکی اور چیز ہے، سردی اور چیز ہے. سردی خشکی نہیں، خشکی سردی نہیں. ٹامک ٹوئیاں مارنیاں چھوڑ دو.
اب تمہارے ان ٹامٹوئیوں کو واضح کرنے کے لیے ایک آدمی موجود ہے، اور نہیں یار ایک نہیں ہزاروں آدمی موجود ہیں اب جو حقیقت کے ساتھ جڑ گئے. وہ تم کو روکیں گے، جگہ جگہ پر روکیں گے. اب تمہارے ہی شاگردوں میں سے کتنے لوگ ہیں ادھر جڑے ہوئے، وہ آپ پر سوالات کریں گے. تم کو پریشانیاں آئیں گی بھائی، تم لوگ تنہائی محسوس کرو گے. ان کو پکار پکار کر کہو گے آپ کس کھیت میں چرنے چلے گئے ہیں؟ تیرے کھیت میں چرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اور جس کو 3 نمبر تحریک کہا جاتا ہے، عضلاتی گدی، یہاں بھی دیکھو مشینی تحریک تو اگلے عضو کے گدے کے ساتھ اس نے واسطہ بنایا ہے. جس کا کر دو نا خشک سیاہ ترجمہ، زندگی چلے گی آگے، حرکت نہیں چلے گی. بڑے صاحب کو تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ حقیقت والے کہتے کیا ہے، اعتراض کرنے بیٹھ جاتے. لو جی خشکی کا علاج یہ اس سے کیسے کرتے ہیں؟ 2 نمبر کا علاج عضلاتی سابی کا علاج، جبکہ ہم عضلاتی سابی کی بات نہیں کرتے، ہم تو عضلاتی گدی کی بات کرتے ہیں. کا علاج تری سے 6 نمبر سے کرتے ہیں. یا کہو اس میں تری نہیں ہے، یا یہ کہو کہ اس میں خشکی نہیں ہے. تمہاری تو بھائی ہر کل جو ہے وہ علیحدہ ہی ہے. اونٹ سے کیا کہا گیا تھا؟ وہ صاحب ہے بھائی. بات کو کسی کو سمجھو پھر اس پر اعتراض کرو، اسی بات کو سامنے رکھ کے. ہم 3 نمبر تحریک کی بات کرتے ہیں کہ اس میں خشکی کا علاج جو ہے وہ تری کے علاوہ ممکن ہی نہیں. وہ تم عضلاتی سابی یہ عضلاتی سابی کو منہ کے اندر فٹ نہیں کروائی ہوئی، یہاں بولنا ہے عضلاتی سابی بولنا ہے. سمجھ کے بات کرو، دلیل سے بات کرو. الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، یہ نہیں ہے. میں تو مشکور ہوں آپ لوگوں کا. جس حال میں بھی قانون مفرزہ کو تو دھکیل دکال کر یہاں تک لے آئے جہاں اس کے اصل وارث بیٹھے. یہ بڑی بات ہے، آپ یہاں تک لے آئے. چاہے آپ جانتے تھے نہیں جانتے تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں مشکور ہوں بھائی آپ لوگوں کو. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں مادے کی بات کر رہا ہے، ہر تحریک کا علیحدہ مادہ ہے. عضلاتی گدی، خشکی اور ساتھ حرارت. خشکی اور ساتھ حرارت، یہ 2 چیزوں کے ملاپ سے جو مادہ ہے وہ خشکی کا مادہ ہے. اور 4 نمبر تحریک کا مادہ حرارت زیادہ اور خشکی کم. کیا بات سمجھائی حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ ان بھولے پنچھیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ عضو میں حرارت زیادہ، خون میں خشکی. اگر حرارت سے خشکی کا علاج ہے تو یہاں تو حرارت 75% ہے نا. حضرت کہتے ہیں خون میں خشکی ہی خشکی. ارے یار کیسی باتیں بہکی آپ لوگ کرتے ہیں، کیوں نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو؟ حرارت خشکی کا علاج نہیں ہے، اور نہ حرارت کا علاج تری ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ کر. ایک بات تو بنی نا کہ 4 نمبر کا علاج 5 میں. لوگ سوال کرتے ہیں یار وہاں گرمی 75% ہے، آگے بھی اگلی میں بھی گرمی پہلے ہے تو 75% ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں اس سے تیز ہے وہ بھی 75 ہے، یہ بھی 75.
اور مگر گدی صابی میں حرارت، تیز حرارت ہے، تو حرارت کا علاج حرارت سے کیسے ہو گیا؟ پھر کچھ نہ من پڑا، تو پھر وہ نہیں جی وہ صابی گدی دینی چاہیے اس کو۔ اگلی تحریک سے ہٹ کر پھر یہ ایسی ہانکتے ہیں۔ میرے پیارے کو سمجھو، یہ ٹامٹو یہ کب تک مارتے رہو گے؟ انسانوں پر ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ یہ ایلوپیتھی والے کم ہیں انسانوں پر ظلم کرنے کے لیے؟ یہ یونانی والے جو مزاج کو چھوڑ چکے ہیں، علامات کی دوائیاں بنا بنا کر بیچ رہے ہیں، یہ کم ہیں ظلم کرنے والے جو آپ نے بھی کرنا ہے؟ سمجھ جاؤ یار۔ اور یہ اس کا مادہ جو ہے غدی عضلاتی کا، حرارت زیادہ، خشکی کم۔ غدی صابی کا مادہ جو ہے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، آؤ تجربہ کرو، حرارت کے ساتھ تری رہ ہی نہیں سکتی، حرارت کے ساتھ تری رہ ہی نہیں سکتی۔ 75% تری حرارت دے کر 25% تری ساتھ کو مارے، وہ کون سی تری ہے بھائی؟ کو فولاد کی بنی ہوئی تری ہے، وہ اتنی 75% پر لوہا تو پگھل جائے گا۔ کو فولادی تری ہے آپ کے پاس؟ مقام سوچنے کا ہے آپ کے بھی، کیونکہ آپ کو سوچنے کی زحمت نہیں۔ آپ نے اللہ کو پورے کا پورا دماغ جا کے واپس کرنا ہے۔ جو پچھلی باتیں ہیں وہ ان کو پڑھ کے آگے سنانا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ کس لیے اللہ نے دیا ہے؟ تو یہاں روشنی ہے، کائنات کی قوت ہے روشنی، کائنات کی قوت ہے اندھیرا، اور چار جو دوسری کیفیات ہیں وہ بھی قوتیں ہیں، وہ بھی قوتیں ہیں۔ وہ چار بھی جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے، فطرتی چیزیں جو ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ نے ضدیں پیدا کر کے ایک دوسرے کی پہچان اور ایک دوسرے کا توڑ نکالا ہے۔ یہاں کیا ہے 5 نمبر میں 75% روشنی ہے۔ روشنی کے ساتھ 75 تولے کے ساتھ ایک تولہ بھی رکھ دو گے وہ خراب نہیں ہوگی، وہ رہ سکتی ہے اس کے ساتھ، حرارت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ 75% آگ پر وہ تری جلی کیوں نہیں؟ وہ کیسے موجود ہے اور ایک تحریک کے طور پر موجود ہے؟ یار کچھ سوچو۔ اور چھٹی جو تحریک ہے اس کا مادہ روشنی اور تری ہے، وہاں بھی حرارت نہیں ہے۔ یہ گرم تر مزاج جو دیے ہوئے، یہ تو طب یونانی کی مزاج ہے۔ اپنا کچھ سوچو، خدا کا خوف کرو۔ گرم تر گرم، یہ مزاج تو طب یونانی والوں نے بیچاروں نے دیے، جن نے ارکان بھی 4 بنا دیے، کیفیات بھی 4 ہی ہیں، ہر چیز کو 4 پر سمیٹ دیا۔ اگر 4 پر سمیٹ دیا ہے تو پھر آگے بھی 4 پر ہی رہتے نا۔ وہاں 4 پر نہیں ہے، آپ لوگ بھی نہیں ہیں، 3 پر آ جاتے ہیں۔ اپنی مرضی کے معاملات ہیں، جس کو جہاں چاہو مانو، جہاں چاہو نہ مانو۔ انہیں آخیا خالہ جی کا بیڑا ہے، یہ تو فطرت ہے، فطرت کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے خالہ جی کا بیڑا بنایا ہوا، بھاگتے پھرتے ہیں جدھر کو جی چاہتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے، ہم طب کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ یہ غلط بات تو نہیں ہے بھائی، کسی بات کو حقیقت تک پہنچنے کی دعا کرنا تو غلط نہیں۔ آؤ میرے ساتھ، سب بڑے بڑے جو طب کے ہیں سب میرے ساتھ مل کر دعا مانگو، اللہ ہمیں طب کی حقیقت کی
سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔